اپنی آڈینس کی طرف کے جو سوالات ہیں وہ لے کر آتی ہوں کہ آڈینس ہماری جاننا چاہتی ہے کہ زیبا بختیار کا رمضان کیسا ہوتا ہے اور اب پوتے کے بعد کیسا ہوتا ہے؟ زیبا مطلب پوتا بہت چھوٹا ہے تو اس کا رمضان سے صرف یہ تعلق ہے کہ افطاری اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہاں ورنہ میرا رمضان بڑا سیدھا سادہ سا ہوتا ہے کہ بھئی مطلب رمضان میرے خیال میں سب کا ویسے ہی ہوتا ہے. سحری ہوتی ہے، افطار ہوتی ہے. کس طرح کی ٹیبل سجی ہوتی ہے؟ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ بہت کانشیس ہیں، آپ بہت زیادہ آئلی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتی. پسند بہت ہے لیکن کھاتی نہیں، کم ہی کھاتی ہوں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ خاتون انہوں نے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ پہ گئی. ناظرین آپ سنیے گا، ہم لوگ ملائیشیا میں ریکارڈنگ کر رہے تھے اور یہ ہماری ڈائریکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ. اچھا اب وہ ایک ایسی جگہ وہاں، اس میں ہندو لڑکی کا کردار ادا کری تھی. مندر کی مجھے سیڑھیاں چڑھنی ہیں. میں نے کہا یہ 300 سم تھنگ 300 سیڑھیاں یہ آپ نے ساری مجھے چڑھوائی نہیں ہے کیونکہ اوپر جا کے شوٹنگ. اتنی دیر میں نے یہ بات کری ہے، خاتون اوپر جا چکی ہیں ماشاءاللہ. تو میں حیران، میں نے کہا مجھ سے اتنی سینئر اداکارہ، سینئر میری ڈائریکٹر، ان میں اتنی انرجی ہے. میں نے اپنے آپ کو 5 منٹ تک اپنے شکل کو یوں دیکھا اور پھر میں نے اسی، اور کیونکہ وہ ہم بندر تھے، میرا ڈر اور خوف یہ نہیں تھا، وہ بندر تھا اور میرے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو لے کے جانا. اور میں کہہ رہی ہوں آپا یہ بندر مجھے اچھل کے آئے گا تو نہیں، مجھ سے ایکسپریشن نہیں رکھا جا رہا آپا. اور اب یقین بندر پکڑے وہ پورے واقعے ہوا بندر پکڑے. اور لیکن وہ ہم نے بلکہ بندر بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے اس انسان سے خطرہ تو نہیں ہے کہیں. ہاں آپ کی لائف کا جیسے اور میں اپنے آڈینس کو بتاؤں، میری لائف کا یہ سب سے انٹرسٹنگ واقعہ اور میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی اس واقعے کو. آپ کی لائف میں ایسا واقعہ گزرا جب میرا بندر پکڑے والا؟ نہیں جو بندروں والے مجھے یاد آیا جب میں ہنا کری تو ایک سین تھا جو میرے خیال میں فلم میں سے اس کا 5% بچا ہوگا. اچھا. لیکن وہ 2 دن تک شوٹ ہوا اور وہ ایک پورشن ہے جہاں پہ اینڈ کے قریب ہم غاروں میں سے گزر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے، اور وہ غار تو خیر اسٹوڈیو میں لگے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے سانپ بھرے ہوئے تھے. خیر وہ فلمی سانپ تھے جو اندر سے کٹے ہوئے ہوتے، اور ان کو چاہیے تھی چمگادڑیں. اب چمگادڑیں تو آپ کو نہیں ملتی فلمی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھوٹی والی مرغیاں لے کے ان پہ کالا رنگ ڈال دیا. اچھا اب میں بھی نئی تھی اس کام میں، مجھے بھی اتنا تجربہ نہیں تھا. اب وہ مرغیاں انہوں نے بھری ٹوکرے میں، انہوں نے کہا کہ وہ مڈ شاٹ ہے، ہم کیمرہ کے پیچھے سے مرغیاں پھینکیں گے، آپ نے بچنا ہے. وہ ایک دم سے کوئی 50 مرغیاں آپ پہ، وہ بھی کالے رنگ کی، اور وہ قدرتی بھی کالے نہیں تھے، ان پہ پتہ نہیں کوئی کچا رنگ ڈالا ہوا تھا. تو وہ مرغیاں پھینکی اور میں ان مرغیوں سے بچوں، میں کیا مطلب کیا کرتی. سوچے اور آپ نے یہ کنسیو بھی کرنے کی یہ چمگادڑ ہے. آگے سونے کا امتحان کتنا بڑا ہے کہ یہ جو کالے رنگ کی پیٹ ہوئی مرغیاں ان کو کنسیو کرے گی یہ چمگادڑ، اور آپ نے ایسے نہیں وہ تو کرنا ہی ہے نا، کیونکہ وہ اتنے سارے پر جب آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایسے تو کرنا ہی ہے. یہ آج کا سب سے باقی یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. وہ میرے خدا، ان کا تو پتہ نہیں ہے، تو میرے خیال بہت دفعہ ہنس چکی کیونکہ مجھے اس پہ بہت ہنسی آئی. مجھے سوچ کے ہنسی آ رہی کیونکہ جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. میں کوئی اس کی 10 ری ٹیکیں کرائی کیونکہ وہ مطلب مرغیاں آتی تھی، میں چیخ مار کے نیچے ہوتا مطلب آپ کیا کریں. مرغی ویسی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کوئی اتنا کلوز انکاؤنٹر رکھنا چاہیں. وہ بلیاں ہوتی تو چلو بندہ لے کر پیار کر لیتا ہے. نہیں لیکن جب آپ سب پھینکی جا رہی ہیں تو وہ صحیح. اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات پوچھوں آپ سے، ایز اے سنگل پیرنٹ، بیٹے کو آپ نے تربیت دی، پالا ماشاء اللہ تعالیٰ، ایز اے سنگل پیرنٹ آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی ایک بچہ جس کو کہ آپ چاہتی تھی کہ یہ اس طرح کا مرد بن کے اس معاشرے میں سامنے پیش کروں؟ دیکھیے کوئی کسی کو مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں، the thing is کہ لیڈ بائی ایگزامپل، بٹ آپ کسی کو کچھ بنا نہیں سکتے. بے شک وہ خود بن سکتا ہے. لیکن ایک سنگل پیرنٹ ہو کے آپ جو بھی کوشش کر لیں، جس طرح بھی آپ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ماں بھی بنے باپ بھی بنے، آپ میں پھر بھی وہ کمی رہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میں اپنے بچے کو باپ کہیں سے نہیں دے سکتی لا کے، کیونکہ یہ بڑا فضول کانسیپٹ ہے کہ جی دوسری شادی کر لو ابا آ جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری شادی کر لو اماں آ جائے گی ابا آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ستیلا ہوتا ہے. اور نہ میں باپ دے سکتی تھی نہ میں بہن بھائی دے سکتی تھی، تو وہ ہمیشہ ایک حسرت تھی. بٹ ادروائز میں نے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، اور اللہ کا بڑا کرم. یہ بچے میں بیٹے میں حسرت رہی یا آپ میں؟
मेरे ख्याल में दोनों में रही, दोनों में रही? दोनों में रही। अजान की तरफ से ये कभी उसने कभी ऐसा भाई जब हम 2005 में अर्थक्वेक आया था तो मैंने कहा कि एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। मैंने कहा हाँ नहीं मुझे छोटी बहन चाहिए। मैंने कहा मैं काम भी कर रही हूँ, मैं बेटी कहाँ। फिर वो बहस चलती थी, रोज़ सुबह से शाम तक ये बहस चल रही थी। मैंने कहा मैं बेटा अडॉप्ट करती हूँ, आसानी होगी तुम्हारे साथ। नहीं वो मेरे टॉयज़ लेगा, अब मुझे छोटी बहन चाहिए, वो मेरे टॉयज़ तो नहीं लेगी। तो खैर फिर आखिर में वो हमारी बहसों के बीच में वो बात ही ख़त्म हो गई। शायद इसलिए उसको इतना शौक था कि उसके अपने बच्चे इतनी जल्दी हो गए। हाँ देखिए माशाल्लाह से वो बेटा अजान वैसा ही बना जैसा आपने सोचा था कि ये मेरा बेटा जो है ये ऐसा हो? अगर मैं बिल्कुल सच दिल से बोलूँ तो उससे कई अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और माँ के दिल से ये सेटिस्फेक्शन माँ के अंदर हो तो मैं कहती हूँ वो बच्चा वैसे ही जन्नती हो जाता है। क्या नहीं वो बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है, बल्कि अक्सर मुझे क्यों समझाना पड़ता है आपको बार बार। और वैसे तो ये हम भी चलते फिरते अपनी माँ को कह देते कि अम्मी आपको पता नहीं आप छोड़ दें, लेकिन ये आपने इतना मजे का, हम तो वैसे ही अम्मा को झड़क देते थे, लेकिन ये इतनी खूबसूरत बात की कि वो अजान कह देता है कभी कभी अम्मा मुझे क्यों आपको बार बार समझाना पड़ता है। नाज़रीन ये लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। इसके बाद हमारे साथ होंगी शेफ समिया और शेफ फरहान, तो फिर उनसे भी जानेंगे कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, वहाँ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मैं अपने किचन में मौजूद हूँ शेफ़ समिया के साथ, शेफ़ फरहान के साथ। जल्दी से बताएं कि आज हम क्या बना रहे हैं, आज इफ्तारी के दस्तरखान पे क्या नया सजने वाला है? आज बहुत ज़बरदस्त 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। पहली तरफ पास्ता देख रही हूँ मैं, 2 पास्ता बन रहे हैं, बल्कि फरहान मुझसे कह कभी रहे तो एक ना नसीब हुआ और आज 2-2। आज हमने जो सेगमेंट रखा है वो 2 शेफ्स का जो कंपटीशन है, पास्ता कंपटीशन है। समिया भी पास्ता बनाएंगी और मैं भी पास्ता बनाऊंगा। ये कितना हेल्दी कंपटीशन है, आपस में कंपटीशन रखा है इन्होंने, है ना? अगर ये कंपटीशन करते कि एक निहारी बनाता और एक बुर्क चने बनाता तो बिलाल भाई आपके ये अरमान ना, बिलाल भाई लाहौर के ये बातों से साबित करते रहते हैं कि देख लो मेरे अंदर कूट कूट के लाहौर और लाहौर के खाने भरे। भाई एक दिन हो जाए निहारी और मुर्ग छोले का बस हो गया, डन हो गया। मुर्ग छोले इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे, ऑनर खिलाएंगे। ठीक है जनाब, और से आज हम क्या बना रहे बना हैं व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक है। और उसके लिए हम लोग मैदा लेंगे, बटर लेंगे, रू बनाएंगे प्रॉपर चीज़ के साथ, उसके साथ हम मशरूम्स ऐड करेंगे ताकि और ज़्यादा मज़ा फ्लेवर हो। अगर आप चाहें तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम इसमें कोई चिकन, प्रोटीन आपके पास जा रही है, बिल्कुल सही। लेकिन हम इसमें कोई चिकन, कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्रीम चीज़ पास्ता बनाएंगे। और हम मेरे पास यहाँ पे जो है वो पाइप पास्ता है, आप कोई भी